صدا بلند ہوئی کہ کہہ دو کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کو آئیں۔ یہ حج سفر محبت ہے، اللہ کی سچی محبت کا سفر۔ اللہ کی محبت میں دو سفید چادروں میں بن جانے، لبیک اللہم لبیک کی پکار بلند کرنے، دیوانہ وار اللہ کی اطاعت اور فرائض کی ادائیگی کی فکر میں جینے کا سفر، غریب و امیر، کالے و گورے، اعلیٰ و کمتر کا فرق مٹانے کا سفر، ہر برائی، گالم گلوچ، غصہ اور شہوانی عمل سے بچنے کی مشق کا سفر۔ یہ حج نام ہے اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر منا کے میدان میں فرش کو بستر بنا لینے کا، 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب ہوتے ہی عرفات کی طرف چل پڑنے کا، حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کی ادائیگی میں عجلت کرنے کا، میدان عرفات میں سارے انسانوں کا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، اور ایک ایسے دن کو یاد کرنے کا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، جب سارے انسان اول تا آخر، بادشاہ و فقیر، ظالم و مظلوم، عورت و مرد، برہنہ بغیر سطر کے میدان حشر میں نامعلوم مدت سے وقوف کیے ہوئے ہوں گے، سب کے دل پھٹے جا رہے ہوں گے۔ اس دن نہ کسی کی بادشاہی کام آئے گی اور نہ کوئی عذر و دلیل، نہ سفارش چلے گی اور نہ کسی کا منصب اور عہدہ، ایک ہو کا عالم ہوگا۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا کہ آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ مسلمانوں، یہ سفر حج اللہ کی بادشاہی کو ماننے کا سفر ہے، دلوں سے سارے بتوں اور شریکوں کو نکال پھینکنے کا نام ہے۔ یہ حج وحدانیت کا سبق سیکھنے کا سفر ہے کہ کوئی نہیں لائق عبادت و اطاعت سوائے اللہ رب العزت کے۔ حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے قول و عمل سے 4 دانگ عالم میں یہ پکار اٹھے کہ میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، ہر انسان کی خدائی کا، ہر غیر اللہ کی عبادت و اطاعت کا، اور نہیں چلے گا اس دنیا میں حکم مگر صرف اللہ کا۔ اب قانون اللہ کی کتاب ہوگی، اب میری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوگی۔ اس دنیا میں کوئی نظام نہیں چلے گا مگر صرف اللہ کا۔ سچا توحید کا سبق اور مشن لے کر لوٹنے والوں کو اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے جیسے آج ہی وہ اس دنیا میں آئے۔ اے اللہ کے مہمانوں، اگر سفر حج سے واپسی پر تم انسانیت کے سامنے حق کی گواہی کی ذمہ داری کا احساس اور گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے لوٹے تو مبارک ہو تمہیں، تمہارا حج انشاءاللہ قبول ہوا۔